اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ یورپ میں اور بالخصوص سویڈن میں رہنے والے لوگوں پر بجلی کے بل جو ہیں وہ بجلی بن کر گر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ یہ جو 3 مہینے ہیں، دسمبر، جنوری اور فروری، ان 3 مہینوں میں لوگوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ بجلی کے بل دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ ایک اندازہ لگایا گیا ہے کہ ایسے گھر جو 20,000 کلو واٹ کے قریب بجلی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ سویڈن کے وسطی علاقے میں رہتے ہیں، جس میں یہ اسٹاک ہوم، یوتیبوری وغیرہ جو آتا ہے، درمیانی علاقہ، جس کو وہ بجلی کے لحاظ سے وہ نمبر 3 انہوں نے وہ رکھا ہوا ہے۔ وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 20,000 کلو واٹ اگر ایک گھر والے استعمال کرتے ہیں تو 3 ماہ میں ان کا جو بل ہے وہ تقریباً 35,100 کرون آئے گا، یعنی مہینے کا تقریباً 11,700 کرون۔ تو جو لوگ بالکل جنوب میں رہتے ہیں، مالموں کی طرف، جو چوتھا ریجن ہے بجلی کے لحاظ سے، وہاں پہ یہ اور بھی زیادہ، یعنی 37,500 سویڈش کرون آ سکتا ہے ان 3 مہینوں کا بل۔ اب اس کی وجہ سے لوگوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی ہے، اور خصوصاً وہ لوگ جو گھروں میں، بڑے گھروں میں رہتے ہیں، ولا میں، رات ہاؤس میں، جو سیمی ڈیٹیچڈ جو ہاؤس ہوتے ہیں، ٹیرسڈ ہاؤس جو ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے زیادہ پریشانی ہے۔ جو لوگ اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہیں وہاں پہ زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپارٹمنٹس میں جو لوگ رہتے ہیں، یا تو وہ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں یا انہوں نے مورگیج کرائی ہوئی ہے، بوستید رہتا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں ان کا جو کمپنی ہوتی ہے، وہ گھر کی جو ہیٹنگ ہے، گرم پانی آتا ہے، وہ ان کے آلریڈی اس میں جو ہے وہ شامل ہوتا ہے، اور وہ اس میں کوئی کمی زیادہ یا بیشی نہیں ہو رہی۔ اور یہاں پہ سردیوں میں سب سے زیادہ جو بجلی کی ضرورت ہوتی ہے وہ گھروں کو گرم کرنے کے لیے ہوتی ہے، رکھنے کے لیے۔ اپارٹمنٹس کے لیے اتنی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ جو ولا اور جو دوسرے گھر ہیں، رادوس وغیرہ، ان میں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جن لوگوں نے بہت پہلے سے بجلی کے ریٹ فکس کر لیے تھے، ان کے لیے بھی زیادہ پریشانی نہیں ہے، ان کی ظاہر ہے وہ اس میں کمی بیشی نہیں ہو رہی۔ لیکن جن کا جو فلکچویٹ کرتا ہے، رورلت ہے، وہ تو 5، 6، 7 سویڈش کرون جو ہے وہ کلو واٹ پر بھی جو ہے وہ جا رہا ہے، تو ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہے۔ اور جو موجودہ حکومت برس اقتدار آئی ہے، انہوں نے انتخابات کے موقع پہ یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آتے ہی 2 مہینے میں بجلی کا مسئلہ بھی حل کریں گے، اور ہم 1 نومبر سے لوگوں کو جو ہے وہ سبسڈی بھی دیں گے۔ اب 2 مہینے ہو گئے، انہوں نے کوئی اس سلسلے میں کوئی نہ تو وہ مسئلہ حل کیا ہے، اور سبسڈی بھی جو دینی ہے ان کو، امداد بھی جو لوگوں کو دینی ہے، وہ انہوں نے جا کے دینی ہے 1 فروری کو۔ تو لوگوں نے تو بل ابھی پے کرنے ہیں، اور اس میں بھی انہوں نے یہ اندازہ لگایا گیا کہ جو لوگ تقریباً 20,000 کلو واٹ کے قریب بجلی استعمال کرتے ہیں، تو ان کو تقریباً جو ہے وہ 10,000 سویڈش کرون جو ہے وہ فرشیکرنگ کاسے سے ملے گا۔ اور جو اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کتنی بجلی کرتے ہیں۔ یہ 20,000 کلو واٹ والے 10,000 سویڈش کرون حاصل کر پائیں گے۔ بجلی کے ان زیادہ ریٹس کی وجہ سے ہوا ہے کہ لوگوں نے بجلی کم استعمال کرنا شروع کر دی ہے۔ اب اس کے لیے پچھلے سال کی نسبت اس سال نومبر میں تقریباً 8% لوگوں نے جو ہے وہ بجلی کم استعمال کی ہے، اور جنوب میں اور کم کیا ہے، کیونکہ وہاں پہ ریٹ زیادہ ہیں۔ اور یہ وجہ کہ ابھی جو کرسمس آئی ہے، کرسمس پہ بھی بہت سی جگہوں پہ جیسے نارملی روشنیاں لگائی جاتی تھیں وہ کم لگائی گئی ہیں۔ سرکاری اداروں میں بھی کہا گیا کہ آپ کم لگائیں۔ لوگ بھی جو ہے وہ اس کو زیادہ نہیں کر رہے، کیونکہ ظاہر انہوں نے بجلی کا جو ہے وہ بل دینا ہے۔ اب یہ اس میں وہی بتا رہے ہیں جی، ایک تو یوکرین کی جنگ ہے، اس کی وجہ سے ہے، فرانس جو ہے وہ جرمنی سے بجلی لیتا ہے، جرمنی سویڈن سے لیتا ہے، یہ وجہ ہے۔ اور پھر اس کو کہتے ہیں جی سویڈن کے 2 جو ایٹمی ری ایکٹرز ہیں وہ بند پڑے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہے۔ اور جو موجودہ اس وقت گورنمنٹ ہے، یہ پچھلی گورنمنٹ پہ جو ہے وہ ملبہ ڈال رہی ہے کہ اگر انہوں نے اپنے دور میں کام کیا ہوتا تو ہمیں پرابلم نہ ہوتی۔ وہی جو میرا خیال ہے کہ اب سویڈن میں بھی وہ 3rd ورلڈ کی جو پالیٹکس ہے وہی انداز یہاں بھی جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے، بلیم گیم جو ہے وہ جاری ہے۔ لیکن مسئلہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی مسئلہ ہے جن کی چھوٹی کمپنیاں ہیں، مطلب چھوٹے ریسٹورنٹس ہیں، بیکری ہے، جہاں پہ وہ بجلی کافی استعمال ہوتی ہے، ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ پریشانی ہے۔ تو اس میں یہی کہا گیا کہ بجلی جتنی آپ کم استعمال کر سکتے ہیں کم استعمال کریں۔ اب وہ الیکٹریکل آلات استعمال کریں جن پہ لکھا ہو کہ وہ کم بجلی لیتے ہیں،
اور اس پہ جو یورپی اسٹینڈرڈ کی مور ہے CE، اس کو آپ دیکھ لیں، وہ بھی اس پہ ہونی چاہیے، اس طرح کی وہ دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ظاہر ابھی موسم جو ہے وہ سرد سے سرد ہوتا جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ بجلی وہی ہوتی ہے گھروں کو استعمال کرنے کے لیے۔ اب جن گھروں میں لوگوں نے کے پاس یہ سہولت ہے وہ لکڑی جلا سکتے ہیں تو وہ لکڑی جلاتے ہیں، لیکن دوسری لکڑی بھی بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ تو یہ سویڈن میں 25 سال ہمیں رہتے ہوئے ہو گیا، کبھی یہاں پہ انرجی کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے کوئی ایسی پریشانی نہیں تھی، لیکن اب جو ہے لوگوں کو بہت پریشانی ہے، کیونکہ ایک تو انفلیشن جو ہے، مہنگائی افراط زر 9% کے قریب جو ہے وہ ہے، تنخواہیں لوگوں کی زیادہ بڑھ نہیں رہی، کیونکہ ابھی جو تنخواہیں بہت سے اداروں میں بھی بات چیت ہوئی ہے، لوگوں کی تنخواہیں بڑھی ہیں، وہ اس لیے زیادہ نہیں بڑھی کیونکہ جو ٹریڈ یونینز تھیں ان کا معاہدہ 3 سال پرانا تھا، اور اس وقت جو ہے وہ افراط زر نہیں تھا، اس وقت انرجی کرائسس نہیں تھے۔ اب یونینز بھی جو ہے اس سے زیادہ نہیں جا سکتی کیونکہ انہوں نے پہلے سے گورنمنٹ سے معاہدہ کیا ہوا ہے۔ تو اس صورتحال میں زیادہ مسئلہ جو ہے وہ تنخواہ دار طبقے کے لیے ہے، اس کے لیے زیادہ مسئلہ جو ہے ان لوگوں کے لیے جو بڑے گھروں میں رہتے ہیں جہاں پہ زیادہ بجلی کی کنزمپشن ہے۔ تو یہ صورتحال کافی پریشان ہے، لیکن فروری میں جا کے جب تھوڑا سا ریلیف ملے گا تو پھر جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے گا۔ اور دوسرا کھانے پینے کی چیزیں یہاں پہ کافی جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہیں، اور کم تنخواہ والے پینشنرز جو ہیں ان کے لیے لوگوں کے لیے اور مسئلہ ہے۔ تو اس کے لیے یہاں پہ ایک سسٹم ہے جہاں پہ جا کے وہ سستی کھانے پینے کی چیزیں خرید سکتے ہیں۔ اس حوالے سے تفصیل جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔